بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ تحفہ خواتین یعنی سسرال جانے والی بیٹی کو نصیحت۔ شوہر کو اپنا دوست کس طرح بنائیں؟ کچھ اصول ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہماری بہن بیٹیاں اپنے سسرال جا کر اپنے گھر کو جنت بنا سکیں اور اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکیں اور دوست بنا سکیں۔ عورت اپنے شوہر کو سچا دوست کس طرح بنا سکتی ہے؟ اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، بیوی کو یقین ہونا چاہیے کہ شوہر سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی سچا دوست نہیں بن سکتا۔ اس چیز کا بیوی کو اگر یقین ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا شوہر کو دوست بنا لے گی۔ نمبر 2، شوہر سے کبھی بد اعتماد نہ ہو بلکہ اس پر پورا بھروسہ کرے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس پر یقین نہ کرے، بھروسہ نہ کرے، اعتماد نہ ہو، کبھی بھی اس سے بد اعتماد نہ ہو۔ نمبر 3، شوہر کے ساتھ جھوٹا برتاؤ نہ کرے، یعنی اس سے جھوٹ نہ بولے۔ اس سے جھوٹ نہ بولے، کوئی بھی بات ہو اس کے سامنے ظاہر کر دے۔ یہ نہیں کہ گھمانا پھرانا، جھوٹ بولنا، بلکہ جو بات ہے صاف لفظوں میں کھلی کتاب کی طرح اپنے شوہر کے سامنے رکھ دے اور کہہ دے۔ نمبر 4، شوہر کی عدم موجودگی میں کسی بات پر چرچا نہ کرے۔ یعنی شوہر حاضر نہیں ہے، شوہر کے پیچھے سے آپ اس کی برائیاں یا کسی بات کی چرچا چل رہی ہے، اس میں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ موجود ہے تو پھر الگ سی بات ہے۔ نمبر 5، شوہر کی عزت و آبرو بڑھے۔ یعنی جن چیزوں سے شوہر کی عزت و آبرو بڑھے، ایسی کوشش کرنی چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے، اس کی تعریف دوسروں کے سامنے کرنی چاہیے۔ نمبر 6، شوہر کی تکلیف اور دکھ میں تن من دھن سے مدد کرنی چاہیے۔ یعنی تن من دھن سے اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے شوہر کے خاطر، اور نازک حالات میں اپنی ذات کو اس کے لیے فنا کر دے، مٹا دے۔ شوہر کی محبت اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ وقت بہت ہی نازک اور آزمائش کا ہوتا ہے۔ یہ وقت بہت ہی نازک اور آزمائش کا ہوتا ہے کہ شوہر کے نازک حالات میں، دکھ سکھ میں کام آنا، یہی شوہر کو ہمت دلاتا ہے۔ نمبر 7، شوہر کے سکھ میں سکھی اور اس کے دکھ میں دکھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شوہر پریشان ہے، آپ اپنی دھن میں لگی ہوئی ہو، مجھے شاپنگ کراؤ، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، مجھے یہ دلاؤ، نہیں، بلکہ اس کی پریشانی میں بھی آپ کو پریشان ہونا چاہیے، اس طور پر کہ اس کو یہ محسوس کرانا چاہیے کہ تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ نمبر 8، شوہر اگر اداس ہو یا کسی فکر میں مبتلا ہو تو بیوی کو اس کی وہ فکر اور مایوسی دور کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ شوہر کو خوش کرنے کے لیے پرلطف باتیں بھی کرنی چاہیے، یعنی ایسا مذاق، ایسی اچھی باتیں، میٹھی باتیں جس سے اس کا جو ٹینشن ہے، اس کے دماغ میں جو پرابلم ہے کسی بھی بات کی، تو اس کو آپ میٹھی باتوں کے ذریعے اور اچھی باتوں کے ذریعے، مذاق کے ذریعے اس کو تسلی دلا سکو۔ نمبر 9، شوہر کی تکلیفوں اور اس کے آرام کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اب شوہر اگر تکلیف میں ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں، آرام کا بھی اس طور پر خیال رکھیں کہ اس کو پسند ہے کہ آپ گرم گرم روٹی کھلائیں تو اس کے لیے گرم گرم کھانا بنا دیں۔ اس کو پسند ہے کہ آپ صاف ستھری رہیں تو خوش رہتا ہے، تو آپ اس کے لیے صاف ستھری رہیں۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اس کے آرام کا، اس کے ذہنی سکون کا۔ نمبر 10، شوہر کی الجھنوں کو اپنی الجھن تصور کریں۔ یہ نہیں کہ شوہر الجھنوں میں ہے تو بس اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اپنی الجھن تصور کریں کہ مجھے بھی اس بات سے الجھن ہے کہ آپ
الجھنوں میں، اس کو بیجا خرچ نہ کراتے ہوئے وہ جو کچھ روپے پیسے دے دے، یعنی فضول خرچی نہ کراتے ہوئے کہ مجھے یہ دلاؤ وہ دلاؤ، اور وہ اس کی سیلری ہے 10,000 آپ خرچہ کرو 12,000، فضول خرچی نہیں، اس میں مطمئن ہو کر زندگی گزارے۔ جو کچھ روپے پیسے دے دیں آپ کو وہ، اس میں مطمئن ہو کر اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی گزارے، تو اس میں زیادہ اطمینان ہوگا۔ نمبر 11، خوبصورت لباس اور ذاتی ضرورت کے غیر ضروری سامان کے لیے شوہر پر بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کام چل رہا جو کپڑے ہیں، لیکن آپ بوجھ ڈال رہی ہیں، مجھے یہ دلاؤ، مجھے یہ دلاؤ، ابھی تک یہ نہیں دلایا، ابھی تک وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، نہیں، بلکہ آپ اس کو یہ دیکھو کہ جو کما رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ یہ چیزیں شوہر کو بہت بڑی ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے، بیوی کے لیے قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تم اس کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ ظاہر ہے کہ لباس کا کام ہوتا ہے کہ شریر کو آرام اس طور پر پہنچانا کہ ایک تو پردہ ہو جاتا ہے، دوسرا سردی ہے تو سردی میں لباس سردی سے بچاتا ہے، گرمی ہے تو گرمی میں گرمیوں کا سے لباس پہنتے ہو۔ ظاہر ہے کہ لباس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بہت آرام ہوتا ہے، اسی لیے بیوی بھی آرام کے لیے ہے، اور یہ نہیں کہ بیوی آرام کے لیے یہ سمجھو، بلکہ شوہر بھی آرام کے لیے ہے۔ شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ بیوی کو تنگ نہ کرے، بے فضول اس کو پریشان نہ کرے، اس کا بھی خیال رکھے، اس کی خوشیوں میں خوش ہو، اس کی دکھوں میں آپ کو بھی اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ جو کچھ دے دے اس میں اطمینان ہو جائے، یعنی شوہر کچھ بھی دے، کچھ ہدیہ دے، کچھ بھی آپ کو دے، تو آپ کو اس میں مطمئن ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں، اور اگر ان چیزوں کو یاد رکھا جائے اور سمجھا جائے اور ان چیزوں پر غور کیا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے میاں بیوی کی، اگر بیوی اپنے شوہر کی ان باتوں کا خیال رکھتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔